اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں ہمیشہ شاد و آباد رہیں، خدا کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ ولادت آ رہی ہے آگے امام حسن مجتبیٰ کی، اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ مرتضیٰ کے لخت جگر اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نور عین ہیں، اور سلطان کربلا سید امام علی مقام حضرت امام حسین کے برادر اکبر ہیں، جنہوں نے اپنے لہو سے اپنے نانا جان کے دین کی آبیاری کی۔ حضرت امام حسن سر سے سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھے، جس کی تصدیق بخاری شریف میں کچھ اس طرح درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو دیکھا جب آپ گہرا طفلیت میں تھے، دوڑ کر آپ کو اٹھا لیا اور شانہ مبارک پر بٹھا کر حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ حسن سرکار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ اسے سن کر حضرت علی مسکرا دی۔ یہ بات ازر من شمس ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد اپنے نواسوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے، اور وہ آپ کے نواسے بھی آپ سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے، ہر لحظہ آپ کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے اور آپ سے ولولانہ محبت کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کی پرورش سرکار دو عالم نے بڑی ناز و محبت سے کی، کبھی آغوش محبت و شفقت میں لیے ہوئے نکلتے اور کبھی دوش مبارک پہ سوار کیے ہوئے۔ حضرت امام حسن نہایت ذہین تھے اور 7 سال کی عمر میں ہر وہ وحی یاد فرما لیا کرتے تھے جو اپنے نانا جان سے سنتے۔ آپ کا علم براہ راست تعلیم الہی کا نتیجہ تھا۔ حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں ہو، جس سے عاشقان رسول کے دل کھل اٹھے، ہر سو شادمانی کا ظہور ہونے لگا۔ آپ کے نانا جان نے آپ کا نام حسن رکھا اور 7ویں روز آپ کا عقیقہ فرمایا۔ آپ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، اور حضرت امام حسن اپنے نانا جان اور والدین کی طرح بڑے سخی اور خدا ترس مشہور تھے، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، آپ نے اسے 50,000 درہم عطا فرما دیے۔ اسی طرح آپ کی خدمت اقدس میں ایک مقروض شخص آیا اور عرض کی کہ حضور 1,000 کا مقروض ہوں، آپ نے اسے 10,000 درہم عطا فرما دیے۔ لوگوں نے نواسے رسول سے عرض کی کہ حضور باوجود اس کے کہ آپ خود فاقے سے ہوتے ہیں لیکن سائل کو خالی نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خود درگاہ الہی کا سائل ہوں، جو مجھے دیتا ہے اور جو میرا سائل بن کر آتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے سائل کو لوٹا دوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا دے۔ آپ سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے زہد و عبادت میں بھی مشہور تھے۔ خوف و خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت امام حسن وضو فرماتے تھے تو آپ کے بدن کا جوڑ جوڑ خوف الہی سے کانپنے لگتا تھا۔ آپ حرمین شریفین میں جا کر عبادت کرنے کو بے حد پسند فرماتے تھے، اور آپ نے 25 حج پیادہ ادا فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے مولا کے گھر کی طرف سوار ہو کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ پیدل چلنے سے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم تک آ جاتا۔ حضرت امام حسن نے 47 سال کی عمر میں 29 صفر مظفر کو شہادت پائی ہے، کچھ 28 کہتے ہیں اور کچھ 29 کہتے ہیں۔ ظالموں نے آپ کو زہر دیا، جس کا علم ہونے کے باوجود آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ اور حضرت امام حسن اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے عرض کیا کہ والدہ ماجدہ کے پاس جاؤں گا۔ نبی محترم نے فرمایا اچھا جاؤ۔ پھر نواسے رسول نے عرض کیا نانا جان اندھیرا چھایا ہوا ہے، کس طرح جاؤں؟ اچانک دیکھا کہ آسمان سے ایک بجلی نمودار ہوئی اور حضرت امام حسن کی روح کو اس کی روشنی میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ شاہد نبوہ میں ہے کہ ایک بار آپ ابن زبیر نخلستان میں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک جگہ قیام کیا، اس جگہ سوکھے ہوئے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ابن زبیر نے عرض کیا کاش یہ درخت ہرا ہوتا اور اس میں کھجوریں ہوتی۔ تو دیکھیے حضرت امام حسن نے فرمایا کہ تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ ابن زبیر نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے بارگاہ ازدی میں ہاتھ بلند فرمائے اور ہونٹوں کو جنبش فرمائی۔ عین اسی وقت درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ کھجوریں آ گئی۔ کھجوریں توڑی گئی اور سب نے کھائی۔ حضرت امام حسن کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، آپ کی مہمان نوازی کا شعلہ دور دور تک تھا، جبکہ آپ خود فاقے سے ہوتے۔ آپ کی زندگی آپ کے نانا جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مکمل نمونہ تھی۔
اس کے علاوہ آپ اپنے والد محترم شیر خدا حضرت علی کے ان اقوال کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔ خیرات افضل ترین عبادت ہے اور ادب بہترین کمالات میں سے ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، مناسب ہے کہ اسے چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے امام حسن جن کی یہ تمام خوبیاں تھیں، جنہیں پروردگار عالم نے وہ شرف بخشا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کو ماں کہہ کے پکارا۔ ہمارا سلام ہو ہمارے اس امام پر، اور ان کی ولادت کے صدقے میں پروردگار عالم سب کی مشکلات کو دور کر